اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 218 سے پارہ نمبر 2۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، تو آپ ان کو بتا دیں کہ ان دونوں چیزوں میں، جوئے میں اور شراب میں، بڑا گناہ ہے، گناہ زیادہ ہے، نفع بہت کم ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہوا ہے۔ اہل عرب میں چونکہ پہلے سے شراب نوشی کی عادت تھی اور شراب ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، اور نشہ ایک ایسی چیز ہے جو فوراً چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کے لیے تدریجاً درجہ بدرجہ اعلان کیا۔ سورہ نحل میں پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نشہ لانے والی چیز اچھی نہیں ہوتی، جو شراب وغیرہ ہے جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی اس آیت میں یہاں فرمایا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ زیادہ ہے ان کے نفع کے مقابلے میں۔ اور پھر آگے سورہ نساء میں شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو۔ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، اور سورہ مائدہ میں شراب کو فرمایا کہ انہما نجس، کہ شراب اور خمر اور جوا یہ نجس اور ناپاک چیزیں اور شیطانی عمل ہیں، لہذا ان سے واضح طور پر بچو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک دم سے حکم فرما دیتے کہ شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کی رعایت رکھی کہ جس چیز کا نشہ انسان کو لگ جاتا ہے تو وہ ایک دم نہیں چھوٹتی، درجہ بدرجہ چھوٹتی ہے۔ تو ہمیں بھی اس میں لوگوں کی رعایت کرنی چاہیے کہ جو لوگ اگر کسی چیز کے عادی ہو گئے تو ایک دم سے ان پر حکم صادر نہ کریں، بلکہ حکمتاً آہستہ آہستہ ان کو سمجھائیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آگے فرمایا کہ یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، تو آپ نے فرمایا کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، کہ جب ابتدا میں خرچ کرنے کی آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والے تھے، ان حضرات نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کی اور بچوں کی ضرورت کی چیزیں بھی نہ چھوڑیں، اور اس کی وجہ سے انہیں پریشانی ہوئی، تو اس لیے ان کو فرمایا گیا قُلِ الْعَفْوَ، گھر والوں کی ضرورت سے جو زائد مال ہو اس میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے، اور یہی بہتر ہے۔ آگے پھر نکاح کے کچھ احکامات بتاتے ہیں۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مسلمان مردوں کو حکم دیا ہے کہ تم مشرکہ عورتوں سے، کافرہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مشرکہ آزاد عورت سے تو بہتر ہے وہ عورت جو کہ لونڈی ہو لیکن مسلمان ہو، اس سے نکاح کر لو اگرچہ وہ تمہیں آزاد مشرکہ عورت بھلی لگے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی مشرک کافر اور مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، مومن نہ ہو جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن جو کہ غلام ہے لیکن مومن ہے اس سے نکاح کر لینا یہ بہتر ہے مشرک سے، چاہے وہ آزاد ہو اور تمہیں پسند بھی ہو۔ اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ کافر لوگ تو تمہیں آگ کی طرف، جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور وہ اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ مشرک مرد سے مشرک عورت کا، مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور مشرکہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ آگے فرمائے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ سے حیض کے بارے میں، بیماری کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں ہوا اذن، یہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا اس بیماری میں عورتوں سے جدا رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے قربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ اہل کتاب کے ہاں غلو تھا کہ وہ جب عورت ماہانہ بیمار ہوتی، عذر ہوتا، تو پھر اس کے قریب ہی نہ جاتے، اس کو الگ کمرے میں بند کر دیتے۔ تو شریعت نے اعتدال کی درمیان کی راہ بتائی ہے کہ جب عورت بیمار ہو تو وہ اس کا جسم ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ کھانے پینے میں اور نشست و برخاست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جو خاص تعلق ہے وہ تعلق قائم کرنا ناجائز ہے۔
اور پھر فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ اپنی اس بیماری سے پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے پاس آؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، جائز طریقے سے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی حاصل کرنے والوں کو خوب پسند فرماتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیوں کی مانند ہیں۔ فاتوا حرثکم ان شئتم، لہذا تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنی کھیتیوں میں سے جہاں سے چاہو آؤ اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، اور تم جان لو کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس آیت میں فرمایا کہ نکاح صرف لذت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک نسل کو بڑھانے کا نام بھی ہے، اولاد کے حصول کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ لہذا فرمایا کہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں، جیسے کھیتی میں بیج ڈالا جاتا ہے اور پھر اس سے کھیتی حاصل ہوتی ہے، نفع حاصل ہوتا ہے، اسی طرح تمہاری عورتیں بھی یہ کھیتیوں کی مانند ہیں۔ لہذا اللہ نے جیسے تمہیں اجازت دی ہے جائز طریقے سے اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ جو جائز راستہ ہے وہ کھیتی کا راستہ ہے، جو ناجائز راستہ ہے وہ کھیتی نہیں ہے، وہ گندگی کا راستہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ کا نام اپنی قسموں میں سے اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے سے نیکی اور تقوی کے کاموں میں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان کسی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ نیک کام ہوتا ہے۔ مثلا ایک مرتبہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ آئندہ وہ ان کی مالی مدد نہیں کریں گے۔ یا روح المعانی میں ایک روایت منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی کے بارے میں قسم کھا لی تھی کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی بیوی سے ان کی صلح کرائیں گے۔ یہ آیت ایسی قسمیں کھانے سے منع کر رہی ہے کہ اللہ کا نام غلط مقاصد میں استعمال ہوتا ہے، لہذا ایسی قسمیں کھانا جائز نہیں ہے۔ اب اس میں یا تو قسم کو توڑ دے اور پھر اس کا کفارہ ادا کرے۔ پھر آگے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں میں نہیں پکڑتے۔ جو لغو اور بیہودہ قسمیں ہیں جو تم کھا لیتے ہو اس میں تمہاری پکڑ نہیں ہے۔ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، بلکہ ان قسموں پر پکڑ ہوتی ہے جو تم دل کے ارادے کے ساتھ کرتے ہو۔ ایک آدمی کا تقیہ کلام ہے کہ وہ بات بات میں قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے، جیسے عرب کہتے ہیں واللہ باللہ تاللہ، یا ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ کی قسم یا قسم سے یا قسم اللہ پاک کی۔ تو یہ ایک تقیہ کلام ہوتا ہے، یہ لفظ قسم کہلاتی ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن ایسی قسم کے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ البتہ جو دل کا ارادہ کر کے قسم کھا لی جائے تو اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر قسم کو توڑ دے گا تو کفارہ دے گا۔ آگے پھر ایلا کا حکم بیان کر رہے ہیں للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ ان عورتوں سے جن سے تم ایلا کرتے ہو اب تمہارے پاس مہلت ہے کہ 4 مہینے کی۔ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا کہ میں قسم کھاتا ہوں آئندہ تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اس سے تعلق قائم نہ کروں گا، اور قسم کھا کر اب عورت کو لٹکا دیتے ہیں، نہ اسے طلاق دیتے ہیں کہ وہ دوسری جگہ نکاح کرے اور نہ اس کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ عربوں میں جاہلانہ رواج تھا کہ وہ قسمیں کھا لیتے تھے اور پھر عورت کو حقوق نہیں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو باخبر کیا کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھاتے ہیں اب ان کے پاس 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر اندر ان سے رجوع کر لیں، ازدواجی تعلق قائم کر لیں، اور تو پھر وہ قسم ٹوٹ جائے گی اور اس کا کفارہ دے دیں۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کریں گے اور 4 مہینے تک اپنی قسم پر برقرار رہیں گے تو 4 مہینے کے بعد وہ عورت اس کو طلاق بائن پڑ جائے گی، ایک طلاق ہو جائے گی اور وہ مرد کے نکاح سے نکل جائے گی اور وہ آزاد ہو جائے گی، پھر وہ جہاں چاہے نکاح کر لے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، لہذا اگر تم نے اس قسم کی قسم سے طلاق کا ہی ارادہ کر لیا ہے تو پھر اب طلاق ہو جائے گی، یعنی تمہیں اب دوبارہ رجوع کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، 4 مہینے تک لٹکا رکھا ہے تو اب زیادہ لٹکانے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی ہے اب ان کی عدت ہے کہ وہ 3 ماہواری تک عدت گزاریں گی۔ جب اس کے بعد اگر 3 ماہواری سے پاک ہو جائیں یا پھر اگر رحم ہو ان کا حمل ہو جائے تو پھر حمل تک ان کی عدت رہے گی، جب حمل وضع ہو جائے
پیدائش ہو جائے تو پھر ان کے بعد ان کی عدت ختم ہوگی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لہذا جس عورت کو طلاق ہو گئی اور اس مرد نے اس عورت کے ساتھ خلوت کر لی، خاص تعلق قائم کر لیا، تو اس پر عدت کا گزارنا واجب ہے۔ جس عورت کو ماہواری آتی ہے وہ 3 ماہواری سے پاک ہوگی تو عدت ختم ہوگی، جس کو ماہواری نہیں آتی تو پھر وہ اس کے لیے 3 مہینے ہیں 90 دن، اور اگر اس دوران اس کو حمل ہو جاتا ہے بچے کی پیدائش تک، پھر وہ طلاق کی عدت میں رہے گی۔ آگے فرمایا طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ فرمایا کہ اگر طلاق دینی ہی پڑ جائے تو پھر ایک دم سے ایک وقت میں 3 طلاق نہ دو، اس سے سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ 2 طلاق دے دو۔ فامساک بمعروف او تسریح باحسان، 2 طلاق دینے کے بعد پھر اگر رکھنا ہو تو پھر معروف طریقے سے رکھو، اس کے حقوق ادا کرو، اس پر ظلم اور زیادتی نہ کرو، او تسریح باحسان، اور اگر نہ رکھنا ہو تو پھر اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر تم ان کو کوئی چیز دے چکے ہو مہر میں، تحفے میں، اب طلاق کے وقت ان سے ان چیزوں کو واپس لو، یہ جائز نہیں ہے۔ فإن خفتم الا يقيما حدود الله، اور اگر تم میاں بیوی کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ آپس میں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے اور آپس میں وہ دوبارہ میاں بیوی بن کر صحیح طور پر صلح صفائی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لڑائی جھگڑا ہر وقت کی کلکل رہے گی، تو بہتر ہے کہ پھر وہ طلاق کے ذریعے سے راستہ جدا کر لیں۔ یہاں طلاق دینے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ ایک وقت میں ایک ساتھ 3 طلاق یا اس کے زیادہ الفاظ استعمال کرنا، اس سے طلاق ہو جاتی ہے، یہ طلاق مغلظہ ہے اور یہ منع ہے۔ منع کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہے، لیکن طلاق اگر کسی نے دی تو ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس عورت سے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عورت اس کا کسی دوسری جگہ نکاح ہو جائے، پھر وہ خاوند مر جائے یا اسے طلاق دے دے تو پھر اس کے بعد اس کے پہلا خاوند نکاح کر سکتا، ورنہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ طلاق دینے میں سوچ سمجھ کر غور کر کے مفتی حضرات سے مشورہ کر کے صحیح طلاق کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ بہتر طلاق یہ ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ طلاق دے دے اور پھر اس کے بعد اس کو عدت گزارنے دے۔ عدت گزارنے کے دوران اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ عورت کی غلطی ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھائے گی، مرد کی غلطی ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھائے گا، دونوں کو احساس ہوگا کہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، یا پھر ہماری اولاد کا نقصان ہے، اولاد کا تربیت کا مسئلہ ہے، لہٰذا ایک طلاق دینے کے بعد یا 2 طلاق دینے کے بعد سوچنے سمجھنے کا موقع ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 1 طلاق دو یا 2 طلاقیں دو، تاکہ سوچنے سمجھنے کا، غور کرنے کا، پلٹنے کا موقع ہو جائے۔ جذبات میں آ کر 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی، اب پلٹنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پھر بعد میں اولاد یاد آتی ہے، بعد میں پھر معافی تلافی کرنے کا راستہ سوچتے ہیں، لیکن سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات عورت کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ عورت جب مرد غصے میں ہوتا ہے تو عورت کہتی ہے نہیں تم مجھے فارغ کرو، ابھی فارغ کرو، ابھی اسی وقت کھڑے ہو کر، اور 3 طلاقیں دو۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک جوڑا آیا، کم عمر جوڑا تھا، ایک چھوٹا بچہ 2 سال کا، کہنے لگے کہ جی ہمارے آپس میں انبن ہو جاتی تھی، تو ایک دن انبن ہوئی، شوہر کو غصہ آیا تو بیوی کھڑی ہو گئی، نہیں مجھے طلاق دو، ابھی دو ورنہ پھر میں جانے نہیں دوں گی تمہیں، اور غصہ دلا رہی، اور اس کو تیش میں دلایا، یہاں تک کہ مرد نے 3 طلاقیں دی۔ اب بعد میں پھر وہ فتوے لیتے پھرتے ہیں، عورت حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کی۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ جی انہوں نے جا کر زبردستی شوہر کو تیش میں دلایا، طلاق دلوا دی، بعد میں فتوے لیتے پھر رہے۔ اس لیے شریعت نے پہلے تو یہ بات فرمائی کہ بھئی آپس میں نباہ کرنے کی کوشش کی جائے، خاندان کے بڑوں کو ملا کر بات کی جائے، جس کی غلطی ہے اس کو سمجھایا جائے، اور آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کیا جائے۔ اگر بات کی غلطی کو پکڑا جائے گا، روکا جائے گا، ٹوکا جائے گا تو ہمیشہ کا ساتھ رہنے والے، کوئی غلطی سے پاک نہیں ہے، کوئی کامل نہیں ہے، ہر قسم کے، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے، کمی ہے، عورت میں بھی کمی ہے، مرد میں بھی کمی ہے، نہ مرد کامل ہے نہ عورت کامل ہے۔ مرد اگر یہ سوچے کہ میری بیوی کامل ہونی چاہیے، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اور کوئی غلطی ہو تو اس کو بات پر ٹوکے، تو جائز نہیں ہے، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ اور اگر عورت یہ چاہے کہ اس کا مرد کامل ہو، اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، یہ بھی غلطی پر ہے۔ ایک خاتون کا فون آیا کہ جی میرے شوہر وہ سگریٹ پیتے ہیں اور مجھے یہ پسند نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ میں ان کو سمجھاتی رہتی اور لڑائی ہوتی ہے۔ تو بھئی سگریٹ پینا کوئی حرام تو نہیں، مکروہ ہے، اب اس کی وجہ سے طلاق لینا جائز نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے، جب آپ کا پیغام آ رہا ہے تو آپ اس لڑکے کے معمولات دیکھیں، اس کی عادتوں کو دیکھیں کہ وہ گٹکا کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، پان کھاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ جی گٹکا کھاتا ہے، میں نفرت ہوتی ہے، تو آپ کو پہلے معلوم کرنا چاہیے۔
بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم بعد میں سنبھال لیں گے، سمجھا دیں گے، تو سمجھانے سے سمجھتا نہیں۔ یہ گٹکا اور یہ سگریٹ ایک طرح سے نشے کی عادت ہے، اور یہ نشے کی چیزیں ایک دم سے نہیں چھوٹتی، اور ہوتا یہی ہے کہ بیوی چھوٹ جاتی ہے لیکن سگریٹ نہیں چھوٹتی، پان گٹکا نہیں چھوٹتا۔ تو لہذا ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو درگزر کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر عورت کو پتہ ہے کہ میرے شوہر کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے تو وہ کام نہ کرے، مرد کو پتہ ہے میری بیوی کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے تو مرد وہ کام نہ کرے۔ اور بہتر تو یہی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر اللہ نے حاکم بنایا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ مرد کی رعایت کرے، مرد کی مزاج کی رعایت کرے۔ اگر عورت یہ کہہ دے کہ جو میرا خاوند چاہے وہی ہوگا تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ اب عورت یہ چاہے گی میں جو چاہوں وہ ہو، تو مرد کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ امیر تھوڑی ہے، یہ بڑی تھوڑی ہے، میں بڑا ہوں۔ اور مرد کو بڑا ہونے کا حق اللہ نے دیا ہے، اس لیے کہ مرد اس پر عورت پر خرچ کرتا ہے، اس کا نان نفقے کا ذمہ دار ہے، اس کو مکان دیتا ہے، اس کو رہائش دیتا ہے، اس کو پوشاک دیتا ہے، تو اس لیے مرد کو اللہ نے اختیار بھی دیا۔ اب اگر یہ اختیار عورت اپنے ہاتھ میں لے لے گی تو گاڑی نہیں چلے گی۔ لہذا شریعت نے یہی کہا ہے کہ گاڑی چلانے کی کوشش کی جائے، اور اگر نہ چلے تو پھر طلاق دی جائے، ایک یا دو طلاقیں دی جائیں۔ دو طلاقوں کے بعد عدت کے اندر اگر رجوع کر لے گا رجوع ہو جائے گا، اور عدت گزرنے کے بعد بھی ابھی موقع ہے، دوبارہ نیا نکاح کر کے نیا مہر طے کر کے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی، آگے آ رہا ہے کہ 3 طلاقیں دے دی فإن طلقها، اگر 2 طلاقوں کے بعد 1 طلاق اور دے دی، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو پھر اب وہ عورت اس پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دوسری جگہ نکاح نہ کرے۔ اہل حدیث حضرات، غیر مقلد حضرات کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں، 4 طلاقیں، 5 طلاقیں، 100 طلاقیں، 1000 طلاقیں بھی دے دیں، ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب بعض حنفی لوگ بھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور پھر جب فتویٰ کہیں سے نہیں ملتا تو پھر اہل حدیث حضرات سے فتویٰ لیتے ہیں، ان کی فتوے پر عمل کرتے ہیں، جبکہ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک طلاق مغلظہ 3 طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ قرآن میں بھی اس کا حکم واضح موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا طلاق کے معاملے میں بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے تاکہ